السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک اور اکانومک انڈیکیٹرز نے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مثبت اقدام اپنے سامنے لے کے آیا ہے۔ یقیناً پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل طور پہ بہتری کے اثرات نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہیں پر گزشتہ روز ہم نے عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت پرعزم ہیں ایز اے وزیر اعظم پاکستان، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر تسلسل کے ساتھ بہتری کے اثرات آنا ایک خوش آئند خبر ہے۔ وہیں پر ہم بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ نے سرپلس رپورٹ کیا ہے نومبر کے ماہ کے اندر، اور یہ سرپلس تقریباً 447 ملین یو ایس ڈالر سے رپورٹ کیا گیا ہے۔ یعنی 447 ملین سے رپورٹ کرنے کے بعد اگر ہم 5 ماہ کی اپنے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز ہیں ان کو دیکھیں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس تقریباً 1.6 بلین یو ایس ڈالر تک کے ہو گیا ہے، یہ اسے تجاوز کر گیا ہے۔ وہیں پر بات کریں تو گزشتہ سال یہی سرپلس جو ابھی ہم کو دکھ رہا ہے، گزشتہ سال اسی پیریڈ کے اندر تقریباً 1.7 بلین یو ایس ڈالر کا پاکستان کو ڈیفیسٹ کا یا خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو مجموعی طور پہ جس طریقے سے ریمیٹنسز کا حجم پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، وہیں پر ایک بار پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ نے سرپلس رپورٹ کرتے ہوئے مجموعی طور پہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً 1.6 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کا سرپلس رپورٹ کیا گیا ہے رواں مالی سال کے 5 ماہ کے دوران۔ تو مجموعی طور پہ یہ تمام تر صورتحال اس وقت اس بات کا پیش خیمہ دے رہی ہیں کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر بہتری کے اثرات اور سپورٹیو اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گرچہ اس کے اوپر بات کی جائے تو پاکستان کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر کافی طور پہ ابھی اتنی کوئی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر امپورٹ بہت زیادہ لیولز کے اوپر نہیں ہو رہی، کیونکہ پوری دنیا کی معاشی سرگرمیاں اس وقت معطل ہوئی ہیں، پاکستان جس طریقے سے امپورٹ کرتا تھا اس طریقے سے امپورٹس کے اندر ہم کو کوئی بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھیجی جانے والی ترسیلات زر جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس ہونے کا ایک موقع ملا ہے۔ ان تمام تر صورتحال اور سچویشن کی بیسس کے اوپر گرچہ جو پاکستان اگر پوٹینشلی موو کرے اور امپورٹس پاکستان کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے تو شاید یہ نمبر نہ رہتے، مگر کووڈ کی وجہ سے جو ہماری ایک بلیسنگز ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ اپنا کرم کیا، اور ان تمام چیزوں کے اندر جو ایک یہ پورا سینیریو ڈیولپ ہوا، اس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو ایک استحکام کی صورتحال ملی ہے۔ اس کو جو ہے یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو ہے مثبت اقدام سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو لے کے چلنے کے لیے پاکستان جو حکمت عملی تیار کر رہا ہے مسلسل بیسس کے اوپر، تو یہ بھی ایک بڑا ایک اہم نقطہ نظر ہے کہ 5 ماہ کے دوران پاکستان نے جو اس وقت کارکردگی پیش کی ہے، جو کہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ ہمارا پرسنل کوئی پالیسی ایکٹ کی بیسس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ ایک ایسے امپیکٹ کی وجہ سے آیا ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ ہاں، بعد میں اس کو ہم نے پالیسی بنا کے کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان کی بیسس کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا، اور پھر یہ جو ان ایکسپیکٹڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، تشویش کن صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے ان کے فیوچرز کے حوالے سے، تو وہ لوگ موسٹلی جو ہے وہ اپنی جو ایک جمع پونجی ہے اس کو پاکستان منتقل کر رہے ہیں اور پاکستان میں آ کے کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ اس کا پورا صحرا جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر نہیں ڈالا جاتا، اس کے اندر ہماری عوام، ہمارے لوگ جو باہر ملک میں کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے بھی بھیجا گیا یہ جو ایک ریمیٹنس ہے اس نے ایک سہارا دیا ہے، اور امپورٹ سے کم ہونے کی وجہ سے اس کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گرچہ گورنمنٹ کی پھر پالیسیز نے بھی ان کے اندر ان کو سپورٹ اور ایڈ کرنے کی کوشش کی، جیسے روشن ڈیجیٹل پاکستان یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے ذرائع کے اوپر بھی گورنمنٹ نے سوچا، مگر اس کے بعد کوئی بہت بڑا ہمارے پاس یہ شفٹ نہیں آیا۔ جیسے آن ایوریج بیسس پہ جولائی کے ماہ کے اندر 2.7 بلین یو ایس ڈالر سے ریمیٹنسز موصول ہوئی تھی، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ اس کے بعد آن ایوریج 2 بلین یو ایس ڈالر سے ابو ہی رہی ہے۔ تو جو پالیسی بنائی گئی ہے اس سے ایک میجر امپیکٹ یہ آیا ہے کہ جو لوگ باہر ہیں، پاکستانی باہر ہیں، ان کو ایک روم مل گیا، ایک ونڈو مل گئی کہ وہ اپنا پیسے کو انویسٹ کریں پاکستان میں۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر
اندر جو ہے ہمارے عوام، ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو اس کے تحت پاکستان کی معاشی استحکام کے اندر اگر ہم کسی کو صحرا دیتے ہیں تو اس کے اندر پاکستانیوں کا سب سے پہلے رائٹ ہے، اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی حکمت عملی آتی ہے. تو ان تمام تر صورتحال اور سچویشن کی بیسس کے اوپر ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جو ایکٹ کو امینڈمنٹس کی تھی، یعنی کمپنیز ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی تھی اپریل اور مئی کے درمیان، مئی کے فرسٹ ویک کے اندر اور اپریل کے 30 کو جو پوری ایک امینڈمنٹ کی ہمارا پریزیڈینشیل آرڈر آیا تھا، جس کے اندر کافی قانون کو جو ہے انہوں نے لینینسی کے دے کے اس کو کچھ جو ہے سہولیات فراہم کی تھی انویسٹرز کو یا بزنس کمیونٹیز کو، جس سے انکلیم ڈیویڈنڈز کے حوالے سے بات کی گئی تھی، جو پیڈ اپ کیپٹل یا سبسکرپشن منی کو ڈپازٹ کرنے کے لیے کچھ ریلیف دیا گیا تھا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ایک بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کو جو ہے پریزیڈینشیل آرڈر ہے تو اس کو امینڈمنٹس کو مستند کر دیا جائے گا، مگر وہیں پہ یہ ایک مدت پوری ہونے کے بعد جو ہے یہ امینڈمنٹ واپس ریورٹ ہو گئی ہیں اور جو یہ اس کو لیپس جو کہا جا رہا ہے کہ ایکٹ ہو گیا ہے. مطلب جو امینڈمنٹس ہوئی تھیں وہ ایک ٹائم فریم کے لیے دی گئی تھیں، اب وہ ٹائم فریم کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو جو پریویس ایکٹ ہے وہ واپس اپنے لیولز کے اوپر بحال ہو گیا ہے. یعنی جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے جو شکیں تھیں، چاہے وہ سیکشن 17(2) کے تحت پیڈ اپ کیپٹل ڈپازٹ کرنا تھا نئی کمپنی کو ود ان 30 days پیریڈ آف ٹائم، یا پھر انکلیم ڈیویڈنڈ کے حوالے سے تھا کہ جو انکلیم ڈیویڈنڈ فیڈرل ریزرو کو جمع کرنا تھا پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے، اس میں یہ ریلیف دیا گیا تھا کہ اس کو کمپنی جو ہے ڈیویڈنڈ سیونگ اکاؤنٹ کے طور پہ خود بھی یوٹیلائز کر سکتی ہے اور اس کے اوپر پورا فل جو ہے ایس او پیز بنا کے، اس کے پورے آپریٹنگ پروسیجرز بنا کے اس کو مینٹین کرتی ہے کہ اگر کوئی کلیمنٹ آتا ہے تو کمپنی جو ہے وہ اس کو دینے کا رائٹ رکھتی ہے. تو بہرحال وہ جو فیڈرل ریزرو میں ڈپازٹ کرنے کا اماؤنٹ تھا انکلیم ڈیویڈنڈ کا، اس کو گورنمنٹ کو کمپنیز کو امپینٹی دے دی گئی تھی کہ کمپنیز جو ہے وہ اس کو واپس اپنے ڈیویڈنڈ سیونگ اکاؤنٹس کے تحت یوٹیلائز کر سکیں. وہ تمام چیزیں واپس ریورٹ ہو گئی ہیں، یعنی اب سیکشن 17(2) کے تحت جو ہے پابند ہے کمپنی کے 30 days کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولے. اسی طریقے سے انکلیم ڈیویڈنڈس کے اوپر بھی ابھی جو یہ تھوڑا کنٹروورشل ایشو ہے، مگر ڈیویڈنڈ سیونگ اکاؤنٹ واپس ریورٹ ہو کے وہ جو فیڈرل ریزرو اکاؤنٹ چلا گیا ہے. تو اس طریقے کی کافی امینڈمنٹس تھیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 میں کی گئی تھیں، اس کو واپس ریورٹ کر دیا گیا ہے اور جو اپنا جو پرانا ایکٹ ہے وہ اپنے لیولز کے اوپر بحال ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کیا بعد میں دوبارہ مزید پریزیڈینشیل آرڈر لا کے جو ہے اس ایکٹ کو دوبارہ کچھ عرصے کے لیے نافذ العمل کیا جاتا ہے ان امینڈمنٹس کو، یا واپس پرانے امینڈمنٹس کے اوپر لایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہم ایک بات کرتے چلیں کہ کل ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ ایف بی آر نے جو ایمنسٹی دی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، ایمنسٹی جو دی گئی تھی اس کے اندر کافی ایسے لوپ ہول سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمنسٹی جنہوں نے اپلائی کی تھی اور ان کو پیمنٹ میں دشواری کا سامنا تھا، کن صورتحال میں دشواری کا سامنا تھا، یہ کل ہم بات کریں گے. اس کے اوپر جو ہے ہم رائے بھی لینا چاہیں گے آپ کی کہ اس کے اوپر کیا مزید پیش رفت ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جو قانون بن رہے ہیں، اور قانون اگر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے، ایف بی آر کے ہوں چاہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے ہوں، تو اس کے اوپر اگر جو ہے وہ انویسٹر کوئی فیڈ بیک دیتا ہے یا اس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو یقینی طور پہ ہمیں اس کو اویئر رکھنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اویئر رکھنا چاہیے، اداروں کو بھی اویئر رکھنا چاہیے، نہ کہ صرف اس کی نان کمپلائنس کے اوپر جو ہے پینلائز کر دینا چاہیے بزنس کمیونٹی یا انڈیویجول کو. تو اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے ایف بی آر کے اوپر کہ ایف بی آر نے جو کہ یہ قانون متعارف کروایا تھا ایمنسٹی کا، اس میں کیا دشواریاں سامنے آئی تھیں اور کس طریقے سے ایف بی آر جو ہے وہ ان کو ٹیکل کر رہا ہے. کیا یہ جو اگر ان کو ہم سم اپ بھی کرتے ہیں، لیٹ سپوز کہ ہم اس کو رفلی کہتے ہیں کہ اگر یہ 1.2 یا 2 بلین 3 بلین روپیز کے بھی اگر یا ٹریلین کر لیتے ہیں، یہ لوگ اگر اس کے اندر اپنی ایمنسٹی ڈکلیئر کر کے اور اگر وہ ان کو پیمنٹ کے اندر ایشوز آ رہے ہیں تو کیا ان کے ایسٹ کانفیسکیٹڈ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے ایسٹس جو ہے اس کے اندر جو ہے کچھ ان کو انکم ٹریٹ کر کے ایک ہیوی ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے گورنمنٹ کا مقصد، یا گورنمنٹ کو ٹیکس نیٹ کے اندر براڈ کرنا ہے، انویسٹر بیس کو کانفیڈنس میں لے کے آنا ہے؟ تو بہرحال یہ تمام جو ڈیبیٹیبل ایشوز ہیں اس کے اوپر کل ہم اپنا پروگرام کریں گے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی استحکام کے اندر کافی چیزیں مثبت آ رہی ہیں، مگر ابھی بھی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ اور جو ہے عوام کے درمیان، بزنس کمیونٹی کے درمیان ابھی بھی کہیں نہ کہیں گیپ ہمیں وائڈن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مکمل طور پہ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، چیزوں کے اوپر بات کریں گے، مگر نان ایشوز کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے گورنمنٹ کے اندر کہ اگر کوئی بات ہے، لیٹ سپوز کہ اگر کوئی ایکس گورنمنٹ کا کوئی بندہ اگر کوئی کلپریٹ ہے یا اس کے اوپر الزام ثابت ہو گیا ہے تو عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کے اوپر اگر کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے تو اس کو جو ہے عملی جامہ پہنا کے
ان کو اگر کنوکشن کی جاتی ہے, اگر وہ اس کے اندر مجرم ثابت ہوتے ہیں, ملزم ثابت ہوتے ہیں, تو کنوکٹ کریں اور گورنمنٹ جو ہے اپنے پروسیجرز کو آگے بڑھائے, نہ کہ عوام کو ہر بارے میں یہ بتایا جائے کہ فلانا شخص جو ہے وہ کلپریٹ ہے, یا اس نے جرم کیا ہے, یا وہ پیسہ باہر گیا ہے, یا پیسہ لے کے آنا ہے. ہمارے لیے اس وقت جو کور ایشو ہونا چاہیے وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ ان ایشوز کے اوپر, کیونکہ اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہیں نہ کہیں کہ جو اگر کلپریٹ ہیں یا ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں پریویس گورنمنٹس کے کسی بھی بندے کے اوپر یا وزراء کے اوپر, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکٹ کرے. ایکٹ نہ کرنا بذات خود ایک کے سوال اٹھ جاتا ہے کہ 3 سال یا 2.5 سال کے پیریڈ کے اندر بھی اگر کوئی ایکٹ نہ کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. یا تو گورنمنٹ حکمران ان وجوہات کو آ کے سامنے بتائیں, یا پھر جو ہے اس ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے لیولز کے اوپر بات کریں. عوام کو یہ چاہیے کہ عوام کے لیے تمام کیونکہ جو عوام جو ہے وہ اس وقت ڈپرائیوڈ ہو رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے, ہمارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے, کووڈ کے سینیریو کی وجہ سے, مگر پھر بھی ہم مینٹین اور مینیج کر رہے ہیں ان چیزوں کو. ہمارے سامنے جو ہے ایف بی آر کے بندے آنے چاہیے ٹی وی چینلز کے اوپر, سیکورٹی ایکسچینج کے آنے چاہیے, جو گورنمنٹ کے ایسے وزراء ہیں جو فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے اپنا اقدام لائیں گورنمنٹ عوام کے سامنے, تو ان چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ اسٹک ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب متعدد بار جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز دے چکے ہیں, ان کی باتیں سر آنکھوں پہ, ان کا ویژن سر آنکھوں کے اوپر, جو باتیں وہ کر رہے ہیں بالکل ویلڈ اور پروپورشنیٹ کے ساتھ موو آن کر رہے ہیں. مگر بار بار جو ایک ہی پوائنٹ آف ایجنڈا کو لا کے بات کرنا, تو عوام کے اندر ایک تشویش کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں گورنمنٹ اتنا پاورفل ہے گورنمنٹ, تو پھر گورنمنٹ کیوں ایکشن لینے سے قاصر ہے. تو بہرحال یہ وہ ایشوز ہیں جو پھر اب عوام کے اندر چلے جا رہے ہیں. اور پھر ایک سوال جو عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی ہے جس کی طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں, پھر یہ ایک سوال ان کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے کہ ان کی ضروریات زندگی میں سہولیات موجود ہوں, ان کو جو ہے تمام چیزیں بر وقت ملیں. وہ ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں, عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے اور ہیرس نہ کیا جائے. یہ کور ایشوز ہیں جس کے اوپر ایڈریس کرنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. ٹھیک ہے, باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی انفارم رکھیں عوام کو, مگر یہ تمام جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اس ڈیبیٹس کی وجہ سے جو ہم نے ایک سروے کیا یا ڈسکشن کی, اس کے اندر لوگ جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ اپنا ایک اوپینین رکھنے لگے ہیں, ایک تھوڑا نیوٹرل اوپینین سے تھوڑا پیسمسٹک اوپینینز کی طرف چلے گئے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے توسط سے بات کریں کہ جو کور ایشوز ہیں, عوام کے ایشوز ہیں, ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا جائے, اور باقی جو نان کور ایشوز ہیں ان کو بھلے عوام کو انفارم کیا جائے مگر ان کے اوپر بیٹھ کے ایک ڈیبیٹس نہ کی جائیں. اس کے تحت ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ابھی بھی پریشر اسی طریقے سے برقرار ہے جس طریقے سے گزشتہ 2-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جو ہے وہ سفری پابندی کے اوپر اطلاق کیا گیا ہے, اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ڈینمارک, جرمنی, فرانس, اٹلی, ان تمام ممالک کے اندر بھی جو ہے بڑی ایک تشویشناک لہر بڑھتی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کا جو نیا اسٹرین ہے اس نے بہت بری طریقے سے سائیکولوجیکل طور پہ تو متاثر کیا ہی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ابھی کیونکہ WHO کی جانب سے اس کے اوپر کوئی شدید رد عمل نہیں آیا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے, مگر ابھی بھی جو ایک کیونکہ جو بیسک فزیولوجیکل دباؤ ہے یعنی بیماری کا دباؤ ہے وہ تو ابھی برقرار ہے ہی, چاہے وہ کووڈ کا پرانا اسٹرین ہو چاہے وہ نیا اسٹرین ہو, مگر سائیکولوجیکل جو دباؤ شروع ہو گیا ہے ان معیشتوں کے اندر, اس نے ایک بہت بڑے لیول پہ پینک کریٹ کر دیا ہے عالمی مارکیٹس کے اندر ایک بار پھر. مگر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے کہ WTI کروڈ نے تقریباً 65 سینٹس نیچے آنے کے بعد $46.37 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 71 سینٹس نیچے آنے کے بعد $49.37 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ہم 2-4 دن سے باتیں کر رہے تھے کہ برینٹ تقریباً $50 کا بینچ مارک کو سسٹین کر رہا ہے, وہیں پر برینٹ نے تقریباً $50 کے بینچ مارک کو توڑ دیا ہے اور یہ نیچے کی طرف موو ہونا شروع ہو گیا ہے. وہیں پہ گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً $1.05 پلس ہونے کے بعد $1869 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $1.2 نیچے آنے کے بعد $25.4 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی ایک معیشتوں کے اندر ایک غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے, گولڈ اسٹریچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
مگر ہمیں پتہ ہے کہ گولڈ مارکیٹ یا کموڈیٹیز مارکیٹ ہیجنگ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اور گزشتہ 1 سال ہو گیا ہے لگ بھگ جس کے اندر ان ہیجنگ کے بیسس کے اوپر مارکیٹ میں کیپٹلائزیشن کی جاتی ہے اور بائنگ اور سیلنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پرائس ڈسکوری ہوتی ہے۔ تو یہ جو سینیریو ہے، یہ پوسٹولیٹ، یہ تھیوری اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ جب بھی اکانومک کے اندر، اکانومک ایکٹیویٹی کے اندر غیر یقینی سی صورتحال ہوگی تو گولڈ اسٹریچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپ سائڈ کے اوپر۔ مگر چونکہ ابھی اس وقت جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پوری معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک خوف کی فضا پھر برقرار ہو رہی ہے، گولڈ اس وقت اسٹریچ تو نہیں کر رہا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اتنا مارکیٹ کے اندر ہیجنگ ہو چکی ہے، اتنی موومنٹ ہو چکی ہے کہ پیسہ شاید ایویپوریٹ ہو گیا ہے مارکیٹ سے۔ ایک رفلی ایسٹیمیٹ کے تحت ہم کہیں تو 8 to 10 ٹریلین US ڈالر مارکیٹ سے ایویپوریٹ ہو چکا ہے اس پورے سال کے دوران، جس کے اوپر ہمارے اوپر کوئی اوتھینٹک ریویو نہیں ہے، مگر ایک آرٹیکلس کے اندر مختلف اس کے اندر باتیں آ رہی ہیں، اس میں تقریباً 8 to 10 ٹریلین US ڈالر کے اوپر ایک اپروکسیمیشن بتائی جا رہی ہے مارکیٹس کے اندر۔ تو اس اپروکسیمیشن کی بیسس پہ بات کریں تو گولڈ اس وقت فی الحال تھوڑا سا اپنے آپ کو سسٹین کر رہا ہے، اسٹیبل کر رہا ہے، $1850 شاید اس کو بینچ مارک کو سسٹین کرے، تو ایک نئی بائنگ جنریٹ کرنے کے لیے کچھ فنڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئل کی ڈیمانڈ اس وقت پھر پریشر کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آئل کے اندر ایک ڈیکلائننگ فیز آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کس طریقے سے یہ معیشتیں اپنے رسپونڈ کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے جیسے کل بتایا تھا کہ اگر UK کے اندر سفری پابندی لگ گئی ہے تو 14 دن کے لیے تو یہ سٹک ہو گئی ہیں یہ اکانومیز۔ مزید اس کے اوپر کچھ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے دیکھا ہی جاتا ہے کہ مزید شاید ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی معیشتیں اس وقت بند ہوئی ہیں تو 14 دن تو ایک بیس پیریڈ ہے، ورنہ 21 to 28 ڈیز اس کے ایک پیریڈ ہوتا ہے، جس کے بعد تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال اس وقت پینک کا پیش خیمہ دے رہی ہیں۔ کوئی نئی نیوز کے اوپر بات کرنے سے بہتر جو ہے یہی ہے کہ ابھی ہم اس کے اوپر کوئی مزید تجزیہ نہ دیں، کیونکہ کووڈ نے سب کچھ ایبزارب کر لیا ہے، چاہے ہماری زندگیاں ہوں، چاہے ہماری خوشیاں ہوں، چاہے ہمارے موومنٹس ہوں، چاہے کارپوریٹ سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی ہو، اس کو موو کر لیا ہے۔ بس ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اپنے رب العزت سے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد یہ پینک ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم کے لیے جو ہے یہ وبا کا خاتمہ ہو جائے، اور جس طریقے سے معاشی سرگرمیاں اپنے لیولز پہ چل رہی تھیں وہ اس طریقے سے چلنے لگے، اور پاکستان میں جس طریقے سے اللہ نے اپنا کرم کیا تھا پچھلی دفعہ، دعا یہ کرتے ہیں کہ بالخصوص پاکستانیوں کے اوپر ویسے ہی اتنے مسائل اور پریشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی بھی حفاظت کرے اور ان کو جو ہے اپنے امان میں رکھے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔